فیشن کے طور پہ ہماری ینگ جنریشن وہ اعمال بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے جو قرآن و سنت کی ترغیبات کے باوجود کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی کا فیشن آیا تو آپ دیکھ لیں، سب نے رکھنی شروع کر دی. ٹخنوں سے اوپر پانچے رکھنے کا رواج آیا تو عورتوں نے ٹخنوں سے اوپر کر لیے. مردوں کے نہیں ہم کرا سک رہے، فیشن نے عورتوں کے پانچے بھی اوپر کروا دیے. یہ ہمارا کمٹمنٹ کا لیول ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور یہ ہمارا کمٹمنٹ کا لیول ہے فیشن کے ساتھ. فیشن کو اسلام میں کنڈیم نہیں کیا گیا، لیکن ایسا فیشن نہیں ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو جائے، بلکہ اسلام پسند کرتا ہے. گندے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے پہننا یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتے ہوئے مہنگے لباس کو چھوڑ دینا یہ اللہ کو پسندیدہ ہے. مہنگے لباس کو، گندے مندے کپڑوں کی میں بات نہیں کر رہا، پھٹے پرانوں کی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے عاجزی کی وجہ سے مہنگا لباس پہننا ترک کر دیا اور سادگی پہ آ گیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے اسے جنتی حلہ پہنائے گا، جنت کا جوڑا، کہ یہ وہ میرا بندہ ہے. پبلکلی اللہ کہے گا اس نے دنیا میں میرے لیے عاجزی اختیار کی تھی، مہنگا لباس ترک کیا تھا، یعنی ترک کر کے اس مال کو پازیٹیو کاموں میں لگایا تھا. یعنی برانڈ کانشسنس نہیں ہو گیا تھا وہ کہ میرا جناب 40 لاکھ کا پرس ہونا چاہیے تو 2 لاکھ کی میرے بوٹ ہونے چاہیے تو میں نے فلاں چیز پہن لوں. پیسے کو ان کاموں میں لگایا، خدمت خلق کے کاموں میں لگایا، کہیں پہ فائدہ ہو اس کا. اور سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. یا آپ آج کل ذرا نعت خواہوں کے ذرا لباس دیکھیں، علماء کی ذرا ڈریسنگ دیکھیں، یعنی وہ اتنے کلرز ہوتے ہیں اس کے اندر، بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید یہ غلطی سے بیوی کا جوڑا پہن کے آ گیا. اتنے اب تو پگڑیوں میں بھی پتہ نہیں کتنے کتنے گوٹے اور رنگ آنا شروع ہو گئے. آپ مہنگا لباس پہنے نہیں، کچھ چاجدہ پاؤ نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں. اس طرح کا لباس نہ ہو کہ جو مرد و عورت میں آپ فرق ہی نہ کر سکیں. باقی جو بعض بندے بڑے سٹرکٹ ہو جاتے ہیں، جی ٹائی غیر مسلموں کا لباس ہے، اور وہ حدیث فٹ کرتے ہیں ابو داؤد کی، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت کرے وہ اس میں سے ہے. بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے. وہ مذہبی اقدار کے اعتبار سے، عبادات کے حوالے سے مشابہت ہے، ڈریسنگ کی نہیں ہے. اور اگر ڈریسنگ میں ہے تو پھر میں پھکی اگلی دیتا ہوں کہ سمارٹ فون تو مولوی استعمال کرتا ہے، اسے یہود و نصارہ کی پروڈکٹ نہیں سمجھتا، پینٹ کو وہ یہود و نصارہ کی پروڈکٹ سمجھ رہا ہے. فریج اس کے گھر میں بھی ہے، گاڑی اس نے بھی مہنگی والی رکھی ہوئی ہے. نہیں، مذہبی ایکٹیویٹیز میں مشابہت نہیں کر سکتے. یعنی ہم کڑا نہیں پہن سکتے سکھوں والا، سندور نہیں ماتھے پہ لگا سکتے ہندوؤں والا، گلے میں سلیب نہیں لٹکا سکتے کرسچنز والی. یہ ساری جو مذہبی علامات ہیں نا، یہ اگر کسی قوم کی کو اڈاپٹ کرتا ہے، قیامت والے دن اس قوم میں سے اٹھایا جائے گا. باقی اس وقت آپ ٹائی جو ہے وہ ہندو بھی پہنتا ہے، مسلمان بھی پہنتا ہے، سکھ بھی پہنتا ہے، عیسائی بھی پہنتا ہے. یہ مذہبی نشان نہیں ہے. اگر یہ مذہبی نشان ہوتی تو ویٹیکن سٹی کے پوپ نے بھی ٹائی لگائی ہوئی ہوتی. نہیں مذہبی نشان. تحمد اس وقت پریکٹیکلی ہندو فخریہ پہنتے ہیں، لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام نے بھی تحمد پہنی ہے. تو اب یہ کسی قوم کی مشابہت نہیں ہوگی، یہ ہمارا ایک لباس ہے، آپ پہن سکتے ہیں. ہاں، جس لباس میں کسی کی مذہبی مشابہت آ جائے اس کے اوپر آپ یہ چیز فٹ کریں گے. نبی الاسلام نے مہنگے جوڑے بھی پہنے. ظاہر آپ نے تو امت کے لیے ماڈل، لیکن آپ نے اوورال آپ کی زندگی فخر کی تھی. کبھی کبھار آپ نے مہنگا جوڑا بھی جواز کی حد تک پہنا ہے. اور وہ جو آپ کو پتہ ہے پرشین امپائر کے کسرا کی طرف سے آپ علیہ السلام کو ایک جبہ تحفے میں ملا. مسلم شریف میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے ایک کرتا نکالا کالے رنگ کا جبہ جس کے اوپر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی ریشم کی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 4 انگلی تک ریشم الاؤ ہے.
یعنی 4 انگلی کی چوڑائی تک آپ یہاں پہ ریشم کی کڑھائی یہاں پہ کروا سکتے ہیں. تو اس کے دامن میں کڑھائی ریشم کی ہوئی تھی اور کالے رنگ کا کسروانی طیالسی جبہ تھا. وہ کسروانی طیالسی جبہ ہوتا ہی کالے رنگ کا تھا, پرشین امپائر کا جبہ. جس طرح سندھی اجرک کے ساتھ ریڈ کلر بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ریڈ ہوتی ہے. تو اسما بنت ابی بکر نے کہا کہ یہ رسول اللہ کا کرتا ہے جو حضرت عائشہ کے پاس پوری زندگی رہا, اس کے بعد ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا. نبی الاسلام اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے بناتے ہیں. یعنی نبی الاسلام کے کرتا مبارک کا دھون شفا کے لیے. تو اس میں پتہ چلا کہ نبی الاسلام نے یہ مہنگا لباس بھی استعمال کیا. آپ نے پوری زندگی تہمد استعمال کی ہے, کبھی آپ نے شلوار پجامہ استعمال نہیں کیا, لیکن اسے پسند فرمایا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ پجامے کو پسند فرمایا, اسے خریدا بھی. البتہ صحابہ کرام پجامہ پہنا کرتے تھے کیونکہ پجامہ جو ہے وہ تہمد سے بہتر لباس ہے, اس لیے نبی علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص تہمد میں ہے اور وہ گرتا ہے, اس کی بے پردگی ہونے کے زیادہ چانسز ہیں ایز کمپیئر ٹو پینٹ کے اور پجامے کے, اس میں پردہ زیادہ ہے. تو ہمارا یہاں میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارا جو شلوار قمیض والا لباس ہے یہ تو ون آف دا بیسٹ لباس ہے پردے کے اعتبار سے, کرتا شلوار. عربی ویسے وہ توپ استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ نیچے انہوں نے بھی پجامہ پہنا ہوتا ہے. ہاں, یہ نہیں کہ صرف توپ ہی پہنی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, کسی نے شارٹ پہنا ہوتا ہے, کسی نے فل پہنا ہوتا ہے, لیکن نیچے پجامہ انہوں نے پہنا ہوتا ہے پردے کے لیے. تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنا کمفرٹیبل اس اعتبار سے نہیں کہ اس میں